اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر۔ عشاء کا اول وقت یہ شفق کے غائب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب شفق غائب ہوتی ہے تو اسی وقت سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ تہائی رات گزرنے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تہائی رات کے گزرنے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ دلیل امام شافعی کا مستدل امامت جبریل والی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے جو امامت کی، نماز پڑھائی، تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کا آخری وقت تہائی رات تک ہے، تہائی رات تک ہے۔ حضرت امام اعظم کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر وقت العشاء حین لم یطلع الفجر، کہ آخری وقت عشاء جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، اور فجر سے مراد فجر صادق، صبح صادق ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک فجر عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر صادق کے طلوع ہونے تک۔ فرماتے ہیں اول وقت العشاء اذا غاب الشفق، اور عشاء کا اول وقت شفق کے غائب ہونے تک، غائب ہونے سے ہے جب شفق غائب ہو جائے۔ وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، اور آخری وقت جب تک ہے جب تک کہ فجر صادق طلوع نہ ہو جائے۔ لقول علیہ السلام وآخر وقت العشاء حین لم یطلع الفجر وهو حجۃ علی الشافعی، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی پر فی تقدیری، اس کے مقدر کرنے میں بذہاب ثلث اللیل، تہائی رات کے چلے جانے سے۔ وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخرہ ما لم یطلع الفجر، وتر کے اول وقت میں اختلاف ہے۔ امام صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے وتر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے وتر کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، لیکن عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد۔ اور امام الائمہ امام اعظم کے نزدیک عشاء کا وقت جو ہے وہی وتر کا وقت ہے۔ عشاء کا جو وقت ہے وہی وتر کا وقت ہے، وتر کا وقت ہے۔ البتہ وتر کو عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا۔ نماز عشاء کا جو وقت ہے وہی وقت نماز وتر کا بھی ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ وتر کو عشاء سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا یاد ہونے کی حالت میں، کہ اگر اس کو یاد ہے تو تذکیر کے وقت میں عشاء کی نماز سے پہلے وتر کو نہیں پڑھا جائے گا۔ عشاء سے پہلے وتر پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ ترتیب واجب ہے، پہلے عشاء کے فرض پڑھے اور اس کے بعد وتر کو ادا کرے۔ تو وقت تو عشاء کا جو وقت ہے وہی وتر کا وقت ہے، لیکن وتر کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے جب فرض پڑھ لیے، نماز پڑھ لی عشاء کی، اس کے بعد وتر کا وقت شروع ہوتا ہے، وتر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت خارجہ ابن حذافہ کی ایک حدیث پاک کہتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے پوری کہ حضرت حذافہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ رنگ کے اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔
اس کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان رکھا ہے، یعنی عشاء اور صبح صادق کے درمیان اس کو پڑھو۔ یہ حدیث پاک صاحبین کی دلیل ہے کہ وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء اور صبح صادق کے درمیان ہے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ وطر یہ عمل کے اعتبار سے فرض ہے، اور وقت اگر دو واجب نمازوں کو جمع کرے تو ان دونوں نمازوں کا وقت ایک ہی وقت ہوتا ہے، اور دونوں فرض نمازیں ہیں عمل کے اعتبار سے، لہذا دونوں کا وقت ایک ہی وقت ہوگا۔ دیکھیے وَأَوَّلُ وقت الوتری، اور وطر کا اول وقت عشاء کے بعد سے، یعنی نماز عشاء کے بعد سے، وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، اور آخری جب تک فجر طلوع نہ ہو، لقول علیہ السلام فی الوتر، نبی اکرم کے اس ارشاد کی بنیاد پر جو وطر کے بارے میں ہے، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، اس کو پڑھو عشاء اور طلوع فجر کے درمیان۔ قال فرماتے ہیں هذا عندهما، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، وعند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک وقتہ وقت العشاء، اس کا وقت عشاء کا وقت ہے، الا انه لا يقدم عليه عند التذکیر للترتیب، مگر یہ کہ وطر کو عشاء کی نماز پر مقدم نہ کیا جائے ترتیب کے واجب ہونے کی وجہ سے، تذکیر کے وقت یاد ہونے کے وقت۔ فصل وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، ما قبل کے اسباق میں آپ نے پڑھا نماز کے اوقات کا ذکر، وہ مطلق اوقات کا بیان تھا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان وقت کامل اور وقت ناقص کو ذکر فرماتے ہیں۔ مصنف نے وقت کامل اور وقت ناقص دونوں کے لیے الگ الگ فصلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی فصل میں نماز کے اوقات کاملہ یعنی اوقات مستحبہ کو بیان کیا ہے، اور دوسری فصل میں ناقص اوقات یعنی مکروہ اوقات کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک، احناف کے نزدیک فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، اسفار میں پڑھنا مستحب ہے، اور اسفار کی حد یہ ہے کہ سفیدی پھیل جانے کے بعد قراءت مسنونہ کے ساتھ نماز کو شروع کرے اور پورا کر لے، اور اگر درمیانی نماز میں کوئی خرابی لازم آتی ہے، وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کر کے وقت کے اندر نماز کا اعادہ کیا جا سکے اور نماز کو اسفار میں ہی ختم کر سکے، تو یہ استحباب ہے۔ تو اتنا روشن کر کے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے، جلدی، اور جلدی یہ ہے کہ وقت کے نصف اول میں نماز ادا کر لے تو نصف اول میں نماز ادا کرے، یہ مستحب ہے۔ امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک، اس میں یہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی اوڑھنیوں میں لپٹی ہوئی واپس اپنے گھروں کو ہوتی، تو غلس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اندھیری کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتی تھی۔ اور دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا اول الوقت رضوان اللہ وآخرہ عفو اللہ، کہ اول وقت اللہ کی رضامندی کا ہے اور آخری اس کی معافی کا ہے، اور عفو وہی تقاضا کرتا ہے تقصیر کا، کوتاہی کا، کہ معافی تو اسی وقت ہوگی جب کوتاہی اور غلطی ہو۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر امام شافعی اور امام مالک نے یہ کہا ہے کہ جلدی کرنا یہ مستحب ہے، لیکن ہمارے فقہاء احناف کی دلیل جو ہے وہ حضرت رافع بن خدیج کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، کہ نماز فجر میں جلدی کرو اور اس لیے کہ یہ اجر میں زیادہ ہے۔ اور یہاں پر امر فرمایا گیا، امر کا حکم دیا ہے، امر کے ذریعے حکم دیا ہے، اور امر کا ادنی درجہ ندب یا استحباب ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز کو جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔
اور رہی وہ حدیث پاک جس کو امام شافعی نے استدلال کیا ہے حضرت عائشہ کی حدیث پاک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث فعلی ہے، اور اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر یہ حدیث قولی ہے، اور قول و فعل میں اگر تعارض ہو جاتا ہے تو قول کو مقدم رکھا جاتا ہے اور قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں استحب الاسفار بالفجر، اور مستحب ہے فجر میں جلدی کرنا، لقول علیہ السلام نبی اکرم کے سے ارشاد اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر کی بنیاد پر۔ وقال شافعی، امام شافعی نے فرمایا یستحب التعجیل، تعجیل مستحب ہے ہر نماز میں، والحجۃ علیہ ما روینا، اور ان کے خلاف حجت وہی ہے جو ہم نے روایت کی، یہی حدیث پاک اسفروا بالفجر وما نروی، اور وہ دوسری حدیث کہ جس کو ہم آگے ذکر کریں گے۔ والابراد بالظہر فی الصیف وتقدیمہ فی الشتاء، نماز ظہر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے ادا کرنا، اور سردی کے موسم میں ظہر کی نماز کو جلد ادا کرنا یہ مستحب ہے، یعنی ظہر کی نماز اگر گرمی میں ادا کرنا ہے تو کچھ دیر سے پڑھے تاکہ گرمی کی حرارت کم ہو جائے، اور سردی کے موسم میں جلدی کرنا ہے۔ دلیل و حدیث پاک ہے کہ جس کو ماقبل میں ذکر کیا جا چکا ہے، ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو دیر سے پڑھتے تھے، اور سردی کے موسم میں نماز ظہر کو جلدی ادا کیا کرتے تھے۔ والابراد بالظہر، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمی کے موسم میں، وتقدیمہ فی الشتاء، اور سردی میں اس کو جلدی پڑھنا، لما روینا اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہم نے روایت کی، ولروایت انس، اور حضرت انس کی روایت کی بنیاد پر، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء بکر بالظہر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں نماز ظہر کو جلدی پڑھتے، واذا کان فی الصیف، اور جب سردی کا موسم ہوتا ابردا بہا تو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، ٹھنڈا کر